چیئرمین شپ کی تھی، جس میں اختیارات ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ادارے آتے ہیں، کچھ لیڈر تو تقریر سے آگے تو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جب اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، جب ہم نے پنجاب اور صوبہ پی کے میں حکومتیں اپنی توڑ دی، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ جب آپ نے دیکھا کہ 2014 میں خان نے کام اسمبلی سے نکلا ہے، 2021 میں کام نکلا اسمبلی سے، ہمارے لیے یہ کوئی اہمیت حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن وہ پارٹی جو جمہوریت کی دعویدار ہے، جو بٹو کی کہہ رہا ہے کہ ہم بٹو کے جو ہے وارث ہے، چلو ہمیں خوشی ہوگی اگر بٹو کے وارث اس طرح کے کسی کے کہنے پہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں نہیں پڑتا۔ آج کی عوامی اسمبلی سے کوئی امید ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کی بات سنے گی، جلد کیسز لگیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ سے ہمارا کوئی قصر نہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا آتا ہے، ہمیں کوئی سنتا یا نہیں سنتا، لیکن تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ لکھی جائے گی، اس میں یہ کہا جائے گا کہ کون کس سائڈ پہ تھا، صحیح راستے پہ کون تھا، غلط راستے پہ تھا۔ ہم نے ریکارڈ جو ہے اس کو برابر کرنا ہے، ہم نے جو اویلیبل فورم ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے، چاہے احتجاج کی شکل میں، چاہے جلوس کی شکل میں، چاہے اسمبلی کے فلور پہ، چاہے پریس کانفرنس میں، چاہے سوشل میڈیا پہ، ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہیں وہ ہم استعمال کریں گے۔ جنید بھائی یہ بتائیے گا کہ آج لسٹیں بنائی گئی ہیں، آج لسٹیں سنیں بنائی گئی ہیں، پنجاب جو ایم پی ایز یہاں نہیں آتے ان کے خلاف کارروائی ہوگی کیا؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، پنجاب کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ تو لسٹیں یہاں پہ آرگنائزر کو ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ، لیکن یہ کہ ہمیں آنی چاہیے، لوگوں کو آنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ایمنیز بھگت رہے شاید بہت کم لوگوں کو جنید پتہ اکبر ہے۔ صاحب، جو اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم کے پی کے جا کر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، یہ کیا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں زمین پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ جمہور کے ساتھ نہیں ہے، وہ کوئی چیف منسٹر کے اپنی، اس لیے اس کے پاس پیچھے 26 کتنے 4.5 کروڑ عوام ہوتے، تو یہ اس کی، ہم پولیٹیکل لوگ ہماری اس کی تذلیل نہیں ہوتی۔ ہم تو آپ نے دیکھا تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں یا تو وہ جیلوں میں پائے یا جو ہے اس پہ غدار کا لفظ لگایا گیا یا دہشت گرد بن گئے۔ تو ہماری یہ روٹین، ہمارے اس سے کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں وہاں پر بٹھائے، ہم آپ کھڑا کرے، ہمیں بٹھائے، ہمیں لٹائے، ہمارا اس سے کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے بے توقیر ہوتی ہے ادارے، اس سے بے توقیر ہوتے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں یہاں بٹھائے، یہاں لٹائے، تو اس سے جو ہے ہم بھی توقیر، یہ آپ کی غلط فہمی۔ صوبے میں کابینہ ابھی تک نہیں؟ بالکل بننی چاہیے اور ہم کوشش یہ ہے، لیکن آپ بتائیں کہ جب ایک چیف منسٹر کو، جس کو مینڈیٹ جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے، اگر اس کی رہنمائی کے بغیر وہ کس طرح کیبنٹ بنائے گا؟ کیونکہ مینڈیٹ اس کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے، عمران خان کا بھی حق ہوتا ہے، چیف منسٹر کا بھی حق بنتا ہے دونوں اطراف سے ضد سے صوبے کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا۔ ایک ملاقات نہیں ہونے دے رہے اور دوسرا کابینہ نہیں بنا رہے۔ نہیں، کابینہ وہ کس طرح بنا سکتے ہیں نا؟ وہ ملاقات والوں سے پوچھے کہ کیوں نہیں کراتے ہیں، کیا ہے، آیا وہ کوئی وہاں پر کیا کوئی ایٹم بم کا فارمولہ خان صاحب اس کو دے گا یا کوئی کیا اس کو دے گا؟ اسے تو یہ اگر رہنمائی لینی ہے، آپ خاص سب آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے حالات کیا ہے، کی پی کے حالات کیا، افغانستان کے خان صاحب کو سب سے زیادہ سمجھ اگر کسی پولیٹیکل بندے کو ہے تو عمران خان صاحب۔ جنید صاحب یہ بتائیں کہ 26 نومبر کی برسی منائی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا فیصلہ ہے۔ جنید صاحب کل کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کیسی رہی چاہے آپ کے چیف منسٹر کی؟ میں نے پہلے سے بات کی، میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی کمانڈر صاحب گئے ہیں اور چیف منسٹر کو مبارکباد دی ہے، ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے۔ اداروں کو میں نے کہا میں تو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارا مینڈیٹ مانے، ہم اداروں کی آئینی جو حدود ہے ہم اس کو مانے، تو اس میں تو تو اڈیالہ ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی یقین دہانی ہوئی ہے اس ملاقات میں؟ یہ تو سی ایم صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، ڈیٹیل میں نے نہیں لی ہے، تو اللہ پاک کرے کہ آج اس کی ملاقات ہو جائے اور یہ جو دوریاں ہیں یہ کم سے کم ہو۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں۔ اگر کسی انڈیویجول سے ہمارے گلے شکوے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں، میں کہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو، اداروں کی پاوری اس صورت میں ہوں گی جب عوام اس کے پیچھے ہو۔ بنیگالہ سے شفٹ کرنے کی آپشن دی جا رہی ہے سر، اس کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اگر شفٹ کر دیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، شفٹ کیوں کرے؟ جو غلط کیسز بنا ہے اس کو کیوں ختم نہ کرے؟ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں رہیں، وہ وہاں آئے، وہ پولیٹیکل بندہ ہے، سب سے زیادہ اس کو سپورٹ ہے، تو اس کو یہ کیسز جو سیاسی کیسز بنائے وہ سیاسی کیسز۔ جنید اکبر صاحب، یہ جو ایڈوائزری کونسل بنانے کی بات
بات ہوئی تھی، یہ کس نے بات کی تھی اور بنانی چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، منسٹر با اختیار ہے اور خان صاحب اس کے پیچھے ہے، تنظیم اس کے پیچھے ہے، پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین چیف منسٹر تو صاحب۔ سیکرٹری جنرل نے کیوں یہ مشورہ دیا تھا پنجاب سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہے، ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی نہیں ہے بٹو کا خاندان یا شہباز شریف کا خاندان نہیں، جس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ جنید صاحب، یہ سپریم کورٹ کو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک فریق بن چکی ہے، کیسز نہیں لگ رہے، اور ہائی کورٹ بھی؟ نہیں، صرف عدالت نہیں ہوتی، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر یہ لوگوں ہماری قوم کے پیسے کیوں لگتے ہیں اس پہ؟ ہم تو صرف نہیں، ایک اداروں کو، سب اداروں کو کنٹرول کیا گیا، فیصلے جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح ججوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ اگر 6 صوبائی ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے، یہاں پر جو ہمارے سیشن جج ہے وہ کہہ رہے ہیں، ETC کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریشر ہے، تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ ملک آگے اس ٹائم بڑھے گا جب آئین اور قانون کی حکمرانی